السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اردو 101 کے فائنل ٹرم ایگزامس کی تیاری کے لیے نیکسٹ لیکچر جو ہے ہمارا دوسری ویڈیو ہے یہ لیکچر کی، اور اس میں ہم لیکچر نمبر 24 ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 24 میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوانح عمری۔ سوانح عمری مطلب بایوگرافی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوانح عمری ایک شخص کی زندگی کے اہم واقعات، تجربات اور اس کی مختلف جہات پر مشتمل تحریر ہوتی ہے۔ اس میں کسی فرد کی پیدائش، تعلیم، پیشہ ورانہ سفر، کامیابیاں، ناکامیاں اور ذاتی طور پر اس کے اثرات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سوانح عمری میں فرد کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں اور اس کے متعلق اس کی زندگی کا احوال پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی دستاویز کی طرح ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک شخص کی زندگی کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ سوانح عمری کو اردو تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اردو ادب میں سوانح عمری کو صرف ایک تحریری صنف نہیں بلکہ ایک تاریخی ثقافتی وسیلہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اردو ادب میں سوانح عمری یا اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ انفرادیت اور ثقافت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہم کسی فرد کے داخلی دنیا اور اس کے سماجی اثرات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اردو تاریخ میں مختلف ادیبوں نے اپنے سوانح عمریوں کے ذریعے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا بلکہ ان کے ذریعے ہم اس دور کے فکری، سماجی اور سیاسی حالات کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ناقدین کے نزدیک سوانح عمری کی جو حیثیت ہے اس پہ ہم بات کرنی ہے تو علامہ اقبال کا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سوانح عمری کو ایک انسان کے فکری ارتقاء کی عکاسی کے طور پر دیکھا ہے۔ ان کے مطابق سوانح عمری صرف ایک فرد کی ذاتی کہانی نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے فکری اور روحانی سفر کی داستان ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری کو ایک روحانی بیداری کے طور پر بیان کیا ہے جس میں فرد کی خودی اور عظمت کی تلاش ہوتی ہے۔ اردو تنقید کے تناظر میں اگر سوانح عمری کی بات کی جائے تو اردو ادب میں سوانح عمری کو صرف ایک فرد کی زندگی کی روایت سے زیادہ سمجھا گیا ہے۔ اردو کے مشہور ناقدین جیسے محمد حسین آزاد اور سر سید احمد خان نے سوانح عمری کو ایک ایسا وسیلہ قرار دیا جس کے ذریعے ادب میں حقیقت کی عکاسی کی جاتی ہے۔ انہوں نے سوانح عمری کو ایک ادبی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جو ایک فرد کی ذاتی اور ادبی جدوجہد کو اجاگر کرتی ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اردو ادب کے ناقدین نے سوانح عمری کو ایک نفسیاتی جائزہ بھی قرار دیا۔ فراڈ اور جنگ کے نظریات کے تحت سوانح عمری میں فرد کی شخصیت، خواب، خواہشات اور نفسیاتی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں ایسے مصنفین کی سوانح عمریاں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندرونی پہلوؤں کا تجزیہ کیا اور انہیں ادبی شکل میں پیش کیا۔ سوانح عمری کو اگر مصنفین کے حوالوں سے دیکھیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو ہم مرزا غالب کا ذکر پہلے کریں گے کہ مرزا غالب نے اپنی سوانح عمری کو ایک مجموعہ جذبات کے طور پر دیکھا۔ ان کی سوانح عمری میں ان کے دل کی کیفیت، جذباتی جدوجہد اور تخلیقی عمل کی گہرائی ملتی ہے۔ غالب کی سوانح عمری کو ایک حسیت اور روحانیت کے آئینے میں دیکھنا ممکن ہے جس میں ان کی زندگی کی حقیقتیں اور غمگین تجربات پیش آتے ہیں۔ علامہ اقبال جو ہے وہ اپنی سوانح عمری کو ایک روحانیت کے سفر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کی سوانح عمری میں خودی، آزادی اور فکری بلندیاں مرکزی موضوعات ہیں۔ اقبال نے اپنی سوانح عمری کو ایک فلسفیانہ اور فکری پر اثر کے طور پر پیش کیا جس میں انسان کے بلند مقصد کی تلاش کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا جو ہے سوانح عمری کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ سوانح عمری صرف فرد کے کیریئر اور کامیابیوں کا ذکر نہیں کرتی بلکہ اس میں فرد کی ذاتی زندگی، اخلاقی اقدار اور معاشرتی اثرات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سوانح عمری لکھنے کا مقصد
یہ نہیں ہوتا کہ صرف کسی کی عظمت کو اجاگر کیا جائے، بلکہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور چیلنجز کو کس طرح برداشت کیا گیا اور ان سے کیا سیکھا گیا۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے سوانح عمری کو ایک آئینہ قرار دیا جس میں نہ صرف فرد کی شخصیت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، بلکہ اس میں اس کی زندگی کے مختلف ادوار کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک اچھی سوانح عمری وہ ہوتی ہے جو ایک شخص کی انسانیت اور اس کی فکری ارتقاء کو واضح طور پر پیش کرتی ہے۔